پرانے زمانے کی بات ہے، بصرہ کے شہر میں زبیر نامی ایک نوجوان رہتا تھا جو اپنی نیکی اور علم کے لیے مشہور تھا۔ وہ بڑے علماء سے علم حاصل کرتا تھا، دن کے وقت غریبوں کی مدد کرتا اور رات عبادت میں گزارتا تھا۔ ایک دن زبیر نے دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے دو تاجروں کو دولت اور دنیاوی عیش و آرام کے بارے میں بحث کرتے سنا۔ ایک تاجر کہہ رہا تھا کہ یہ دنیا عارضی ہے، اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کی تیاری کرو۔ دوسرا تاجر ہنسا اور بولا، اس میں کیا برائی ہے کہ انسان دنیا کا مزہ لے۔ یہ باتیں زبیر کے دل میں شک ڈال گئی۔ رات کو وہ سوچنے لگا، آخر میں خود کو دنیا کی خوشیوں سے کیوں روکتا ہوں؟ کیا یہ سختی واقعی ضروری ہے؟ مختصراً یہ کہ زبیر پر شیطان نے اپنی سرگوشیاں شروع کر دی تھی۔ زبیر کا معمول بگڑنے لگا۔ سب سے پہلے وہ ایک رات تہجد کے لیے نہیں اٹھا، یہ سوچ کر کہ یہ تو بس ایک ہی رات کی بات ہے، لیکن جلد ہی وہ فرض نمازوں میں سستی کرنے لگا اور زیادہ وقت دریا کے کنارے بیٹھ کر زندگی پر غور کرنے لگا۔ زبیر پر شیطان کی سرگوشیاں مزید گہری ہو گئی، اور وہ ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ دیکھو ان مالدار تاجروں کو، وہ کتنی آسانی اور سکون سے زندگی گزار رہے ہیں اور تم غربت میں پڑے ہو۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، تھوڑی سی دنیاوی خوشی میں کیا برائی ہے۔ ایک دن زبیر بصرہ کی مصروف بازار میں گیا۔ بازار کی چمک دمک، سنہری ریشم، خوشبودار مسالے اور دور دراز کی موسیقی نے اسے بہت متاثر کیا۔ ایک بوڑھا تاجر زبیر کے پاس آیا اور بولا، نوجوان تمہارا چہرہ عالموں جیسا ہے لیکن تمہارے ہاتھ فقیر جیسے ہیں، جوانی ضائع کرنے کی بجائے اپنا نام بناؤ۔ یہ سن کر زبیر کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ زبیر نے اپنے استاد امام نعمان سے ملنا کم کر دیا، جو بصرہ کے ایک قابل احترام عالم تھے۔ جب امام نے اپنے شاگرد کو غائب پایا تو وہ خود اسے دیکھنے گئے۔ امام نے زبیر سے پوچھا، میں نے تمہیں کافی دنوں سے علم کی مجلس میں نہیں دیکھا، کیا بات ہے؟ زبیر جھجکا اور پھر بولنے لگا، استاد محترم، میں خود کو کھویا ہوا محسوس کرتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ کیا عبادت میں اتنی سختی ضروری ہے؟ شاید زندگی میں عبادت کے علاوہ اور بھی کچھ ہے۔ امام نعمان نے نرمی سے کہا، زبیر تم پہلے انسان نہیں ہو جسے ایسے خیالات آئے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بھی شیطان کی سرگوشیوں کا سامنا کرتے تھے، لیکن یاد رکھو شیطان کی سرگوشیاں ایک چھوٹی سی چنگاری کی مانند ہوتی ہیں، اگر تم اسے ہوا دو گے تو وہ آگ بن جائے گی۔ لیکن زبیر کا دل بے چین رہا۔ وہ تاجروں اور شاعروں کی صحبت اختیار کرنے لگا جو دنیاوی خوشیوں پر بات کرتے اور ایمان کی سادگی کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایک رات زبیر شہر کی خالی گلیوں میں چل رہا تھا کہ اس نے ایک گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی۔ زبیر رک کر تلاوت سننے لگا تو آیات میں قیامت کے دن اور دنیا کی عارضی زندگی کا ذکر تھا۔ یہ سن کر زبیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئی، لیکن جیسے ہی وہ واپس جانے لگا شیطان نے پھر سے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ کمزور نہ بنو، تم نے وہ زندگی چھوڑ دی ہے، اب واپسی ممکن نہیں۔ زبیر الجھن اور پشیمانی کی عالم میں بصرہ کے باہر صحرا کی طرف نکل گیا۔ وہاں اس کی ملاقات ابو صالح نامی ایک درویش سے ہوئی جو اپنی حکمت اور تقوی کے لیے مشہور تھے۔ زبیر نے اپنی شکوک اور مشکلات کا اعتراف کیا۔ ابو صالح نے غور سے سنا اور پھر زبیر سے کہا، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار دھوکہ ہے، وہ حرام کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے اور صحیح راستہ مشکل دکھاتا ہے، لیکن یاد رکھو اللہ کی رحمت شیطان کی ہر چال سے بڑی ہے۔ ابو صالح نے زبیر سے کہا، جب شیطان نے آدم علیہ السلام کو بہکایا تو وہ پھسل گئے، لیکن آدم علیہ السلام نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ اللہ تمہیں بھی معاف کر دے گا؟ ابو صالح نے زبیر کو دل صاف کرنے کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، اللہ کے لیے اپنی نیت کو پھر سے خالص کرو، سچی دل سے توبہ کرو اور قرآن اور نماز کے ذریعے اللہ سے جڑ جاؤ۔ ابو صالح نے زبیر کو ایک مثال دی کہ ایک مسافر جو صحرا میں راستہ بھٹک جاتا ہے وہ مایوس ہو کر نہیں بیٹھتا بلکہ اپنی منزل کی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کی ہدایت ستاروں کی مانند ہے، ہمیشہ تمہیں راستہ دکھانے کے لیے موجود ہے۔ زبیر بصرہ واپس آیا اور گمراہ کرنے والوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اس نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی اور اللہ سے دوبارہ تعلق مضبوط کیا۔ زبیر پر شیطان کی سرگوشیاں مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی، لیکن زبیر نے انہیں پہچانا اور ان کا مقابلہ کرنا سیکھ لیا۔ کچھ سالوں بعد زبیر بصرہ کا ایک قابل احترام عالم بن گیا جو اپنی عاجزی اور حکمت کے لیے مشہور تھا۔
وہ اکثر اپنی کہانی سنایا کرتا تھا اور دوسروں کو شیطان کی چالاکیوں سے خبردار کرتا تھا۔ زبیر کی سب سے مشہور بات یہ تھی کہ شیطان سب کے کانوں میں سرگوشی کرتا ہے، لیکن وہ تب ہی کامیاب ہوتا ہے جب ہم سننے لگے۔ اللہ کو یاد کرتے رہو، کیونکہ اللہ کا ذکر وہ ڈال ہے جسے کوئی سرگوشی توڑ نہیں سکتی۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ چاہے ہم کتنی ہی دور نکل جائے، اللہ کی رحمت ہمیشہ بڑی ہوتی ہے اور واپسی کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔